بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے۔ سورۃ البقرہ مدنیہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی تمام سورتوں سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورت۔ الفاظ کی تعداد ہے 6031 اور 20,000 اس کے حروف ہیں۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی گائے ہے، اور اسی سورت کی آیت نمبر 67 میں بقرہ کا لفظ ہے، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ پھر اس سورت کے 8ویں رکوع میں گائے کا ایک مفصل ذکر ہے، انشاءاللہ ہم اس مقام پر اس کو پڑھیں گے، تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ ذَلِكَ ذال ہے، اس کو نرمی سے ادا کیا جائے۔ لا ریب فیہ، اصل ہے فیہ، جب یہاں وقف کیا جائے گا تو ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ فا کے بعد یا ہے اور یا کے بعد ہا ہے، تو وقف کی صورت میں پڑھیں گے فی۔ ہدی للمتقین، متقین تا کے بعد قاف ہے جس کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور قاف کے بعد یا ہے جس کو لمبا کر کے پڑھیں گے ہدی للمتقین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کا لفظی ترجمہ، ذالک وہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، فی میں ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، لام ذیلی کا معنی کے لیے، المتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، یہ ذیشان کتاب، ذرا شک نہیں ہے اس میں، یہ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت، شان اور مقام و مرتبہ کو بیان کیا۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس نے اس کو پڑھا، سنا اور سمجھا اور صحیح طریقے سے غور و فکر کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب ہے قرآن کریم، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اطہر پر نازل فرمایا۔ یہی وہ قرآن کریم ہے جس کے بارے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کی خشیت، ڈر سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑوں کی طاقت، قوت، عظمت اور قد و قامت کا ہر شخص کو اندازہ ہے، لیکن قرآن کریم کی عظمت یہ ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو اس کا بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہ کر پاتے۔ لیکن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے، قوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اول تاخیر سارا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کے باوجود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اطہر اپنی جگہ برقرار ہے، تو کیا شان اور عظمت محبوب علیہ السلام کے دل اطہر کی۔ اب قرآن پاک کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور اس کی پیشین گوئیاں حق و صداقت کے وہ بلند مینار ہیں جہاں شک و شبہ کا غبار بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر یرقان کے بیمار کو ہر چیز زرد دکھائی دیتی ہے تو یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے، ہر چیز تو زرد نہیں ہے۔ تو قرآن کریم جس نے اس کو حقیقی معنوں میں دیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، تو اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ حقیقتاً یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اور اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اسی آیت کے آخر میں فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ یوں تو قرآن پاک ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف
متقین ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین یہ جمع ہے متقی کی، جو تقوی سے ہے، جس کا معنی پرہیزگار ہے۔ تقوی کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں، اور بہترین قول یہ ہے کہ اے بندے، تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ سادہ لفظوں میں تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور کائنات کی ہر چیز جس سے انسان ڈرتا ہے دور بھاگتا ہے۔ فقط ایک ذات اللہ رب العزت کی ہے کہ انسان جتنا اپنے رب سے ڈرتا رہے گا اتنا ہی اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس سے فائدہ حاصل کرنے والے وہ پرہیزگار ہیں، اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔